بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل المامور بہ نوعان مطلق عن الوقت و مقید بہ۔ بحث یہ امر کی ہے۔ امر کی تعریف تو گزری، مثال بھی گزر گئی، اور یہ بات واضح ہوئی کہ امر کے لیے کوئی آمر ہونا چاہیے۔ مثلا اقیمو امر ہے، اقیم الصلاۃ کیا ہے؟ امر ہے۔ آتو الزکوٰۃ کیا ہے؟ امر ہے۔ تو اس کے لیے آمر کا ہونا ضروری ہے۔ آمر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب جب امر ہے اور اللہ کی طرف سے ہے تو کسی کو امر ہونا چاہیے جس کو حکم دیا جائے۔ وہ کون ہے؟ مثلا ہم ہیں، تم ہو، بندہ ہے۔ تو بندہ کیا ہے؟ مامور، اس کو حکم دیا گیا ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی۔ اور کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ مثلا اقیم الصلاۃ میں اقامت صلاۃ کا حکم دیا گیا، آتو الزکوٰۃ میں ایتاء زکوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ تو یہاں مامور بہی کون ہے؟ صلاۃ ہے، نماز ہے اور زکوٰۃ ہے۔ اتنی سی بات تو سمجھ گئے؟ تو مامور سمجھ گئے، مامور بندہ، اور مامور بہی جس چیز کا حکم دیا گیا۔ بول رہے پلو؟ مامور بہی تو اقیم الصلاۃ میں مامور بہی کون ہے؟ صلاۃ۔ آتو الزکوٰۃ میں مامور بہی کون ہے؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اتنی سی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں۔ اب مامور بہی یعنی جس چیز کا کیا ہوتا ہے کہ کبھی حکم دینے والا جس چیز کا حکم دیتا ہے تو اس حکم میں وقت کی پابندی لگا دیتا ہے، اور کبھی وقت کی پابندی نہیں لگاتا۔ جیسے ایک استاد شاگرد کو کہتا پڑھو، ابھی پڑھو، تو مامور بھی پڑھائی ہے اور وہ مقید ہے ابھی سے۔ اور کبھی پڑھو یعنی کسی بھی وقت پڑھ لو۔ سمجھ رہے ہو کہ یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہی؟ تو مامور بھی دو طرح کا ہے۔ ایک وہ جو وقت کی قید سے خالی ہے، آزاد ہے، جس میں وقت کی قید، کوئی خاص وقت کی قید، جس کے لیے کوئی وقت مقرر اور متعین نہیں ہے۔ تو اگر مامور بہی ایسا ہے تو اس مامور بہی کو بولیں گے مطلق عن الوقت۔ مامور بہی مطلق وقت سے خالی ہے، یعنی کسی مقرر متعین وقت کی وہاں پر قید نہیں ہے۔ اتنی سی بات تو سمجھ گئے؟ تو اس مامور بہی کو کیا بولیں گے؟ مطلق عن الوقت، کہ جب بھی کر لے تو کرنے والا، ادا کرنے والا ہوگا۔ سمجھ گئے؟ اچھا، ایک مامور بہی مقید بالوقت ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اسی کو مؤقت بھی بولتے ہیں، اسی کو جس کے لیے وقت مقرر ہو، جس کے لیے وقت مقرر۔ تو ابھی تعریف تو آئے گی، سر دست موٹے لفظ میں سمجھا رہا ہوں۔ جس کے لیے وقت مقرر اور متعین ہو، یعنی جس کام کے کرنے کے لیے وقت متعین و مقرر ہو، ایسے مامور بہی کا نام اصولیین کیا رکھتے ہیں؟ مقید بالوقت۔ اسی کا نام مؤقت بھی رکھتے ہیں۔ اس گفتگو سے مجھے یہ سمجھانا تھا کہ مامور بہی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مطلق اور ایک مقید۔ مطلق کا مطلب مطلق عن الوقت، مقید کا مطلب مقید بالوقت۔ مقید بالوقت ہی کو مؤقت بھی کہتے ہیں۔ اب اس کو مثال سے سمجھو۔ نماز اقیم الصلاۃ میں مامور بہی ہے کہ نہیں جی؟
اقیم الصلاۃ میں نماز کیا ہے؟ معمور بھی، مگر نماز جو معمور بھی ہے یہ وقت کے ساتھ مقید ہے، وقت کے ساتھ لدلوک الشمس، یہ وقت کی قید کے ساتھ مقید ہے۔ کیا مطلب؟ اس کے لیے معین اور مقرر کردہ وقت ہے کہ اسی وقت کے اندر کیے تو ادا ہے، اور اس وقت کے اندر نہیں کیے تو ادا نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو نماز اقیم الصلاۃ میں جو صلاۃ معمور بھی ہے یہ مقید بالوقت ہے، جس کی ادائیگی کی آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ابھی کتاب میں داخل نہیں، میں باہر باہر سے بول رہا ہوں تاکہ جو بات یہاں پر ہے وہ تمہارے ذہن سے قریب ہو۔ تو نماز جو معمور بھی ہے یہ مقید بالوقت ہے، بلفظ دیگر مؤقت ہے۔ کیا ہے؟ یعنی اس کے لیے وقت مقرر اور متعین ہے کہ اسی وقت میں کرنا یہ ادا ہے، ورنہ پھر ادا نہیں ہے۔ ادائیگی کب ہوگی؟ جب اسی وقت میں کیا جائے جو اس کے لیے متعین ہے، تو اسی وقت میں کیا تو ادا ہے، اور اس وقت میں نہیں کیا تو۔ وآتوا الزکوٰۃ میں معمور بھی کون ہے؟ زکوٰۃ ہے، مگر اس کے لیے کوئی وقت مقرر مال نامی، بڑھنے والا مال، مال نامی پر سال گزر گیا تو زکوٰۃ تو واجب ہو گئی، زکوٰۃ واجب ہو گئی، لیکن کیا فی الفور واجب ہوئی؟ فوراً واجب ہو گئی؟ نہیں، واجب ہو گئی تو اس کی ادائیگی، میں جو بول رہا ہوں واجب ہو گئی، جیسے ہی سال گزرا مال نامی پر، سمجھ رہے ہو، نصاب نامی پر جیسے ہی سال گزرا زکوٰۃ واجب ہو گئی ذمہ میں، لیکن وہ جو واجب ہوئی اس کی ادائیگی فوراً واجب ہے؟ نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ زندگی میں کبھی بھی اس مہینے میں، اگلے مہینے میں، اگلے سال، بات سمجھ رہے ہیں، کبھی بھی اگر وہ ادا کرے تو ادا کرنے والا ہی ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وقت کی قید کے ساتھ یہ مقید نہیں ہے، وقت سے مطلق ہے۔ وآتوا الزکوٰۃ، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہی حال عشر کا ہے، یہی حال حج کا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے تو حج کرو۔ کیا کرو؟ حج کرو، لیکن اس کے لیے یہ وقت کی قید سے مقید نہیں ہے کہ جو ہی استطاعت ہو فوراً ہی حج کی ادائیگی ضروری ہے، ایسا یہ الگ بات ہے کہ استطاعت ہونے کی صورت میں حج کیا ہو گئی؟ فرض ہو گئی، وجوب ثابت ہے، لیکن بتا چکا ہوں کہ وجوب الگ چیز ہے اور ادائے وجوب الگ چیز ہے، پیچھے کے سبق میں بتا چکا ہوں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو استطاعت کی صورت میں، یعنی حج کرنے کی جب استطاعت ہوئی، اتنا مال ہو گیا، بات سمجھ رہے کہ نہیں، استطاعت ہونے کی صورت میں حج تو واجب ہوگی، لیکن فوراً ہی ادا کرنا واجب ہے تراخی کے ساتھ۔ بھائی فوراً ادا کر لے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی نے فوراً ادا نہیں کیا، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال رک گیا، تو اس رک جانے کی وجہ سے گنہگار، جیسے ظہر کا وقت آیا، بات سمجھ رہے ہو، اور ظہر کے وقت میں کہ اندر ہی ظہر کی نماز پڑھنی ہے، پڑھنی بھی ہے، ادا بھی کرنی ہے، کہ اگر ادا نہیں کیا تو گنہگار ہوگا کہ نہیں؟ کیا ادا نہیں کیا تو
गुनहगार होगा। बात समझ रहे कि गुनहगार होगा, तो इस्तिताअत होते ही फ़ौरन हज नहीं किया तो क्या गुनहगार होगा? नहीं, गुनहगार नहीं होगा। तो इस गुफ्तगू से मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि मामूर बिही दो तरह का होता है। एक मुअक्कत होता है जिसमें वक्त की पाबंदी करनी होती है, जिसमें वक्त की पाबंदी होती है। एक गैर मुअक्कत होता है, समझ रहे? गैर मुअक्कत वही जिसको मैं मुतलक बोला, उसमें वक्त की पाबंदी। बात समझ में आ रही? और हमारे गुफ्तगू में भी ये सिर्फ किताब व सुन्नत की बात नहीं है, हमारी गुफ्तगू में भी जो अम्र होता है वो मुतलक भी होता है और मुअक्कत भी होता है। बात आप समझ रहे हैं? तो मामूर बिही कितने तरह का हुआ? कैसा कैसा? एक मुतलक अनिल वक्त, एक मुक़य्यद बिल वक्त। मुक़य्यद बिल वक्त ही का दूसरा नाम मुअक्कत भी है। बात समझ रहे हैं? अब किताब देखो तो थोड़ा सा। अल मामूर बिही नौआन, मामूर बिही की दो किस्में हैं। मामूर बिही समझ चुके, जिस चीज़ का हुक्म दिया गया है। जैसे नमाज मामूर बिही है, बंदा मामूर बिही नहीं, बंदा तो मामूर है। अम्र क्या है? अकीमू, और आमिर क्या है? अल्लाह ताला है। अल मामूर बिही नौआन, मामूर बिही की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं। नंबर एक, मुतलकुन अनिल वक्त। दो किस्मों में से पहली किस्म क्या है? वो मामूर बिही जो मुतलक अनिल वक्त है, जिसमें वक्त की पाबंदी नहीं है, वक्त की कैद से वो आज़ाद है, खाली है। ये तो लुग़वी माना मुतलक अनिल वक्त का। इस्तिलाह में किसे कहते हैं? ऐसा मामूर बिही जिसकी अदायगी के लिए कोई ख़ास वक्त मुकर्रर ना किया गया हो। क्या बोला मैं? ऐसा मामूर बिही जिसकी अदायगी के लिए कोई ख़ास वक्त मुकर्रर ना किया गया हो, जैसे हज, जैसे ज़कात, जैसे उश्र। इसकी अदायगी के लिए कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं किया गया, बल्कि ज़िंदगी में जिस वक्त भी अदा किया जाए वो अदा ही होगा, कज़ा नहीं होगा। समझ रहे? इतनी सी बात समझ में आई? तो ये मुतलक अनिल वक्त है। क्या बोला? मुतलक अनिल वक्त किसको कहेंगे? ऐसा मामूर बिही कोई ख़ास वक्त मुकर्रर ना किया गया हो। तो ऐसे मामूर बिही को हम क्या बोलेंगे? मुतलक अनिल। दिमाग कबूल कर रहा है? वह मुक़य्यदुन बिही। और दूसरी किस्म मामूर बिही की दूसरी किस्म, मामूर बिही मुक़य्यद बिल वक्त। मामूर बिही मुक़य्यद बिल, यानी मामूर बिही मुअक्कत भी बोल सकते हैं। अब इसका ये किसे कहेंगे? मुतलक की तारीफ़ जान चुके हो कि मुतलक की तारीफ़ ऐसा मामूर बिही जिसकी अदायगी के लिए कोई ख़ास वक्त मुकर्रर ना किया गया हो। तो अब मुअक्कत की क्या तारीफ़ होगी? ऐसा मामूर बिही जिसकी अदायगी के लिए कोई ख़ास वक्त मुकर्रर किया गया हो। दोनों की तारीफ़ आ गई। अब मुतलक अनिल वक्त मामूर बिही की एक किस्म, मुक़य्यद बिल वक्त मामूर बिही की दूसरी किस्म। दोनों की तारीफ़ मालूम हुई? दोनों मिसाल के ज़रिए से समझ गए। मुतलक अनिल वक्त की हमने क्या मिसाल दी? मसलन हज, मसलन ज़कात। मुक़य्यद बिल वक्त की हमने क्या मिसाल दी? नमाज, रमज़ान का रोज़ा मुक़य्यद बिल वक्त है कि नहीं? अब दोनों की तारीफ़ आपने सुन लिया, दोनों को मिसाल से आपने पहचान लिया। अब ये जानना है कि मुतलक अनिल वक्त का क्या हुक्म है और मुक़य्यद का क्या हुक्म है। मेरे बयान से आप अंदाज़ा किए होंगे कि मुतलक अनिल वक्त का हुक्म ये है कि फ़ौरन अदा करना वाजिब नहीं है। वो चीज़ ज़िम्मे में वाजिब तो हो जाती है, मगर उसकी अदायगी फ़ौरन वाजिब नहीं होती। बात समझ रहे हैं? और मुक़य्यद बिल वक्त, तो मोटे लफ्ज़ में अगर बोलो, थोड़ी सी तफसील है, तो उसकी अदायगी
مقرر وقت میں ضروری ہوتی ہے. یہ موٹے لفظ میں. اس کی تفصیل چونکہ مقید بالوقت کی کئی قسمیں ہیں اس لیے ہر ایک کا حکم الگ الگ بیان کیا جائے گا. تو مطلق کا حکم جان لیے آپ کہ تعریف کے بعد کہ مطلق کا حکم یہ ہے کہ فوراً اس کی ادائیگی واجب نہیں ہوتی ہے. فوراً اس کی ادائیگی واجب ذمے میں تو واجب ہو جاتی ہے مگر فوراً اس کی ادائیگی واجب بلکہ زندگی میں کبھی بھی اس کو اس کی تعمیل ہو, اس کو بجا لائے, اس کو کرے تو ادا ہی کرنے والا ہوگا اور تاخیر کرنے کی صورت میں گنہگار نہیں ہوگا, کوتاہی کرنے والا نہیں ہوگا. یہ حکم ہے. تو زکوٰۃ واجب ہوئی, سال گزر گیا لیکن اس کے لیے وقت مقرر تو نہیں ہے, فوراً زکوٰۃ نہیں ادا کیا. یہ سب باتیں آ رہی, فوراً زکوٰۃ ادا یہاں تک کہ غریب ہو گیا, مسکین ہو گیا. تو اب کیا کرے گا؟ جب مال تھا تو زکوٰۃ واجب اور فوراً ادا کرنا تو واجب نہیں تھا. پھر کچھ ادا نہیں کیا کہ وہ کیا ہو گیا؟ فقیر ہو گیا. تو کیا پھر بھی اب زکوٰۃ کو ادا کرنا واجب ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ فوراً ادا کرنا واجب تو تھا نہیں, فوراً ادا کرنا واجب تھا نہیں. تو دیر کرنے کی وجہ سے سمجھ رہے وہ گنہگار ہوا نہیں, اور جب اس نے دیر کیا گنہگار نہیں ہوا اور پھر اب فقیر ہو گیا تو فقیر پر تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی, تو اب اس پر زکوٰۃ واجب. کل پھر اسی کو دیکھیں گے.